وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی سنت یہ ہے اپنے دل میں کسی کے لیے برائی مت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوف الہی سے گناہ چھوڑا اللہ تعالیٰ اسے راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں۔ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام، اور اگر شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں۔ قومیں اپنا دین و دنیا کے مال کے بدلے بیچ دی گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا۔ انسان کی ضرورتیں طے کرتی ہے کہ کس کے ساتھ کتنی دیر تک مخلص رہنا ہے۔ بارش ختم ہو جائے تو چھتری بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ کوئی فلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کی حق میں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ انسان کو کس حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ دوستی ایک انمول تحفہ ہے، ہر کوئی اس رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ عزت دی جاتی ہے، اعتبار کمایا جاتا ہے اور وفاداری دکھائی جاتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ ہم نے محبت کرنا رب سے سیکھا، وہ کہتا ہے، اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑو تو ایک مرتبہ پھر لوٹ کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتا ہے، یا اللہ، جب کوئی گناہگار تجھے پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کیا، اللہ نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور گناہگار بندے کے پکارنے پر 3 دفعہ لبیک؟ اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نیک بندے کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار بندے کو میرے رحمت کا۔